بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 9 میں خوش آمدید۔ دوستو، اب اس زمانے کے مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان محاذ جنگ کی صورتحال پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ عسکری صورتحال عجیب و غریب نوعیت کی تھی۔ شام، فلسطین اور لبنان کے علاقوں میں سینکڑوں قلعے اور شہر تھے کہ جن میں سے کچھ مسلمانوں اور دیگر عیسائیوں کے قبضے میں تھے۔ یوں دونوں دشمن ایک دوسرے کے بہت قریب موجود تھے، لہٰذا ہر روز کی جھڑپیں معمول کا حصہ تھیں۔ چھوٹی جھڑپیں بہت عام تھیں، لیکن ایسی لڑائیاں کہ جو جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیں وہ چند ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ صلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے زیادہ خونریز تصور کی جاتی ہیں۔ ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار قیادت کا ہوتا تھا۔ نصف درجن سے زائد یورپی بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر آئے۔ اگر یورپی بادشاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کا موازنہ کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جب قیادت دیانتدار ہو، اس کا دل و نگاہ پاک ہو اور وہ ایک روحانی وجود بھی ہو تو فوج پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فوج بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے کہ جو اس کے امیر کا ہوتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوج کے متعلق عیسائی مورخ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس سے زیادہ بد کردار اور وحشی گروہ پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس گروہ میں زانی، بد کردار، شرابی، قتل و غارت گری کرنے والے افراد شامل تھے کہ جن میں باہمی پھوٹ بھی تھی۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پر دھبا تھے۔ صلیبی فوج کا یہ کردار ان کے حکمرانوں کے کردار کا عکاس تھا۔ جب حکمرانوں میں شرم و حیا اور اعلیٰ اخلاقی جیسی خصوصیات نہ ہوں، وہ آپس میں باہم دست و گریبان رہتے ہیں۔ زانی، شرابی اور بدکار ہوں تو پھر فوج بھی اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ جنگیں اعلیٰ کردار کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ جہاں تک حکمت عملی اور ہتھیاروں کا تعلق ہے تو مسلمان اور صلیبی فوج میں کافی حد تک عسکری توازن پایا جاتا تھا۔ مسلمان اس وقت اتنے کمزور نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ جہاد کے لیے پوری مملکت اسلامیہ سے مجاہدین پہنچ رہے تھے۔ ہتھیار اور اسلحہ بھی موجود تھا۔ یورپ بھی اپنی تمام تر توانائی اور وسائل کے ساتھ میدان جنگ میں اترا تھا۔ فرق صرف قیادت، کردار اور اخلاق کا تھا۔ اس معاملے میں مسلمانوں اور صلیبیوں کا کوئی موازنہ ہی نہ تھا۔ مسلمان سپہ سالار ایک اللہ کا ولی اور درویش، جبکہ اس کے مخالف حکمران درندہ صفت بھیڑیے۔ روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے دشمنوں کو واضح شکست دینے کے بعد سلطان نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھی۔ مسلمان فوج میں کمان، نظم و ضبط، پیغام رسانی، سراغ رسانی اور جاسوسی کے شعبہ جات انتہائی مضبوط اور مربوط تھے۔ آج کے دور کی C4I یعنی کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انٹیلیجنس اسی نظام کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ان حربی تکنیکی عناصر کے لحاظ سے سلطان کی فوج اور صلیبی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ شام سے لے کر مصر تک تمام مسلمان فوج کی کمان سلطان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ افریقہ سے لے کر آرمینیا تک اور ماورائے نہر سے لے کر یمن تک مسلمان دستے سلطان کی قیادت میں متحد تھے۔ فوج کے سپاہی اپنے سپہ سالار سے شدید محبت کرتے اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے پر ہمہ وقت تیار رہتے۔ اس کے برعکس عیسائی فوج کی کمان 6 جرنیلوں یا بادشاہوں میں تقسیم تھی کہ جو باہم دست و گریبان رہتے تھے۔ ان میں شدید جھڑپیں اور فساد بھی جاری رہتا۔ کوئی تصوراتی ہدف، اسٹریٹجک آبجیکٹو واضح نہیں تھا۔ کوئی جنگی شورا یعنی وار کونسل ایسی نہ ہوتی کہ جس کا اختتام باہمی جھڑپ پر نہ ہوتا ہو۔ جب کمان میں اتنے تضادات ہوں تو نتیجہ یقینی تباہی ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی خبر رسانی کا یہ عالم تھا کہ تمام مفتوحہ علاقوں کی پل پل کی خبریں سلطان تک پہنچتی رہتی تھیں۔ سلطان کا اپنے دستوں، کمانڈروں اور جرنیلوں حتیٰ کہ جاسوسوں کے ساتھ بھی ایک منظم رابطہ قائم رہتا۔ چونکہ مسلمان اپنی سرزمین پر ہی جنگ لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو اپنے وطن سے 2500 میل دور آ کر جنگ کرنی پڑ رہی تھی، لہٰذا صلیبیوں کی اپنے مرکز سے رابطے کی صلاحیت، ان کی رسد رسانی اور کمک کا راستہ اور ان کا کنٹرول کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا تھا کہ جتنا سلطان کا تھا۔
سلطان کے ہزاروں جاسوس دشمن کے علاقے اور لشکر میں ہر وقت چھپے رہتے تھے، لہٰذا دشمن کے ہر منصوبے کی اطلاع سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اپنے جاسوس بھیج سکیں۔ ان جنگوں میں ایک بہت بڑا عنصر کہ جو مسلمانوں کے حق میں تھا وہ وقت تھا۔ صلیبی فوجیں جب اپنے علاقوں سے نکل کر ہزاروں میل اور مسلمانوں کے علاقوں میں آتی تو زیادہ دیر تک مہم جوئی نہ کر سکتی۔ یورپی بادشاہوں کو واپسی کی جلدی ہوتی اور وہ جنگی مہمات کو جلد از جلد نمٹا کر وطن واپس لوٹ جانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے طویل عرصہ اپنے گھروں اور دارالحکومت سے دور رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ جلد بازی میں فاش غلطیاں کر جاتے، یوں ان میں مزید پھوٹ پڑ جاتی تھی۔ وہ بہت جلدی غصے میں بھی آ جاتے تھے، نتیجتاً ان کی تمام کمزوریاں ظاہر ہو جاتی کہ جو مسلمان فوج کے سپہ سالار کے لیے مفید ثابت ہوتی۔ سلطان ایوبی بھی صلیبیوں کی ان کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ مسلمان طویل عرصے تک جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جبکہ صلیبیوں کو جنگ ختم کرنے کی جلدی ہوتی تھی۔ یہی جلد بازی ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں نے مسلم علاقوں پر یلغار کی تو مسلمانوں کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے ممالک کا دفاع کیا جائے اور صلیبیوں کو وہاں سے نکال کر باہر کیا جائے۔ اس ایک نقطے پر پوری امت مسلمہ متحد ہو گئی، جبکہ دوسری جانب صلیبی فوج میں ہر بادشاہ اپنے اپنے مقاصد کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ جہاں تک دونوں فوجوں کی طاقت کا توازن تھا تو دونوں کے ہتھیار تقریباً یکساں معیار کے ہی تھے، لیکن صلیبی فوج تعداد میں مسلمان فوج سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ چھوٹی موٹی جنگوں اور جھڑپوں میں طاقت کا توازن تقریباً یکساں ہی ہوتا تھا۔ مسلمان تہذیب اس وقت اپنے دور کی سپر پاور تھی اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ گو کہ خلافت عباسیہ کا مرکز بغداد میں کمزور ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مسلمان ایک عظیم فوجی قوت کے طور پر قائم تھے۔ فقدان سیاسی قیادت کا تھا، نہ کہ فوج کا۔ دوستو، اگر ہم صلیبی جنگوں کا کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغربی عیسائیوں کے خلاف لڑی ان کا تائرانہ جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر محاذ پر خواہ وہ روحانی اور اخلاقی تائید ہو یا جنگی حکمت عملی، قیادت اور ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا فوجوں کا آپس میں طاقت اور توازن یا پھر ان کا ڈسپلن، کنٹرول کمیونیکیشن ہو، کمانڈر اور انٹیلیجنس کا نظام ہو، سلطان کی فوج اور قیادت صلیبی فوجوں کی اجتماعی قیادت سے بھی بہت آگے تھی۔ جب ایک فوج ان تمام معاملات میں برتر ہو تو جنگ کے نتائج بہت واضح ہو جاتے ہیں، لیکن بیرونی دشمن کے علاوہ داخلی محاذ پر بہت سے معاملات ایسے تھے کہ جو سلطان کے لیے حالت جنگ کے دوران سنگین مسائل کھڑے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک وہ مسلمان جرنیل اور کمانڈر تھے کہ جو اپنی اپنی الگ سلطنتیں قائم کرنے کے لیے آپس میں دست و گریبان رہتے۔ وہ مصر، اناطولیہ اور ایشیا کوچک کی طرف سے سلطان کی سلطنت پر فوج کشی کرتے رہے تھے۔ دوسرا ان سے بھی بڑا خطرہ اس باطنی اور خارجی فرقے سے تھا کہ جو حشیشین کہلاتا تھا۔ حشیشین خارجیوں نے صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ موصل کے گورنر مودود کو بھی شہید کر چکے تھے کہ جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی کو بھی ہمیشہ حشیشین سے خطرہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان کے ہدف پر تھے۔ کئی بار ان پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ ایک بار تو ایک دہشت گرد سلطان کے خیمے کے اندر داخل ہو گیا اور سوئے ہوئے سلطان پر خنجر سے وار کیا۔ خنجر سلطان کے امامے پر لگا، مگر چونکہ انہوں نے امامے کے نیچے لوہے کا خول پہنا ہوا تھا لہٰذا ان کا سر محفوظ رہا۔ یہ باطنی اور خارجی فرقہ طویل عرصے تک مسلمان سربراہان شہید بھی کرتا رہا اور مسلمان مملکت میں دہشت پھیلا کر صلیبیوں کے لیے وہ کام کرتا رہا کہ جو صلیبی فوجیں مل کر بھی خود نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک ظاہر وائسز کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ ظہیر احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔